شریف مکہ کے دور میں اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے تشریف لے کر کے گئے تو ہندوستان کا ایک اور شاعر بھی وہاں گیا ہوا تھا، اور اس نے وہاں منظر دیکھا۔ پرانے زمانے کی بات تھی کہ گنبد خضرا کے قریب کھجور کے 2 درخت کھڑے ہوئے تھے، تو اس نے منظر کشی کی۔ اس نے ایک شعر کہا، حاضر ہیں درخت یہ گنبد خضرا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ لوگوں نے بڑی داد و تحسین سے نوازا، بڑی لوگوں نے واہ واہ کی، لیکن اصل واہ واہ اہل خرد کی واہ واہ ہوا کرتی ہے۔ نافہموں کی واہ واہ ہی نے قوم کا بیڑا زیادہ غرق کیا۔ کسی نے آ کر کے اعلیٰ حضرت سے بتایا کہ فلاں شاعر آیا ہے آپ کے ہندوستان ہی سے، اور اس نے آ کر یہ شعر کہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو بلایا، وہ بلا کر کے لے کر کے آئے، تو آپ نے کہا پہلا مصرع تو تمہارا صحیح ہے، لیکن دوسرے مصرے میں تو نے کہا کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے، رگے غیرت پھڑک اٹھی۔ اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے اور کہا خبردار تیری یہ مجال کہ تو نے میرے حضور کے روزے کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی ہے۔ لیلا کی حیثیت ہی کیا ہے، لیلا کی اوقات کیا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور میری اس طرف توجہ نہیں گئی، آپ اصلاح فرما دیں۔ یہ ہوتے ہیں علم والے، یہ نہیں کہ آج پلے کچھ ہے نہیں اور اکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں صاحب میں نے جو کہا وہ صحیح ہے، تو اس نے کہنا حضور آپ اصلاح فرما دیں۔ تب اعلیٰ حضرت اس کی اصلاح فرماتے ہوئے کہتے ہیں پہلا مصرع تو کچھ حد تک صحیح ہے اپنی جگہ پر، لیکن بہتر ہے کہ تم اس طرح اس کو پڑھو۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا حاضر ہے درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، حاضر ہے درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سخن شہریار شاعری اپنی جگہ، سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔